السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب حاجی اکرام صاحب، یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جمعے کی اذان اندر دے دی باہر دے دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی اذان کی بات کو لے کر علماء بدائن سے فاضل بریلوی کی بحث ہوئی تھی کہ اذان باہر دو، انہوں نے کہا اندر دیں گے۔ علماء بدائن وہ بھی کٹر میں کٹر سنی، ٹناٹن سنی علماء بدائن، انہوں نے کہا اندر دیں گے۔ تو اس پر بڑی بحث چلی، یہاں تک کہ ایک کتاب لکھی گئی ایک سائڈ سے مبحث الاذان، اذان کی بحث۔ تو اب الف لگا دو تو پلورل ہو جاتا ہے، عربی میں الف لگا لیں تو پلورل ہو جاتا ہے مباحث الاذان۔ تو اس کے جواب میں مباحث الاذان لکھی گئی۔ ایک کتاب لکھی گئی مبحث الاذان، دوسری کتاب لکھی گئی مباحث الاذان، یعنی اذان کی بحثیں۔ مبحث معنی سنگولر ہے، اذان کی بحث، مباحث اذان کی بحثیں، یہ دو کتابیں ہو گئیں۔ پھر ایک لکھی گئی سد الفرار، پھر اس کے بعد پھر لکھی گئی سد الفرفار۔ یہ اذان کے اوپر بحث چلی تھی کہ جمعے کی اذان بدائن والے قائل تھے اندر ہو، اور علماء مصر جامع ازہر والے بھی اندر کے ہی قائل ہیں۔ اس میں دیوبند والوں کی کوئی بات نہیں کر رہا میں، یہ سنی کٹر سنی جو لوگ ہیں وہ بھی اندر کے قائل ہیں، ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ہے۔ جامع نظامیہ حیدرآباد اندر کے قائل ہیں، علماء اجمیر شریف اندر کے ہی قائل ہیں، اجمیر شریف آپ جاؤ اندر ہی اذان ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فرنگی محل لکھنؤ جاؤ اندر ہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ اور بہت ساری خانقاہ جاؤ، رامپور قریب میں رامپور چلے جاؤ، وہاں بھی جمعے کی اذان اندر ہوتی ہے، بڑی بڑی مساجد میں۔ تو پھر بدائن والوں نے کہا کہ اذان اندر ہونا چاہیے، اس پر انہوں نے 24 دلیلیں دی ہیں، 24 طرح سے دلیلیں دی ہیں کہ اذان اندر ہی ہونا چاہیے جمعے کی، اور بالکل امام کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہیں، بعد میں یہ سوچا اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے، جو پرانے زمانے کے عالم 1000-1200 سال پہلے کے، ان کی کتابوں سے، اور حدیث کی جو کتابیں ان کتابوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جمعے کی اذان اندر ہی ہونا چاہیے اور امام کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 24 بدائن کے عالموں نے۔ ابھی دیوبند والوں کی بات نہیں کر رہی، یہ سنی کٹر سنی جو بدائن والے ہیں۔ تو پھر اس بات پر پھر جب فاضل بریلوی نے کہا کہ نہیں اذان باہر ہی ہو، تو پھر اتنا معاملہ بڑا، جیسے تمہارا ٹانڈا میں تو کچھ نہیں ہوا، خالی تھوڑا بات تو ہی ہوئی ہوگی، اور کیا ہوا ہوا وہاں تو اتنا بڑا بدائن بریلی کے بیچ اتنا بڑا معاملہ کہ اب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، بریلی والے ان کو نہیں مانتے، بدائن والوں کو، بدائن والے ان کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ فاضل بریلوی کا لکھا ہوا سلام بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ، بدائن والے سلام تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا لکھا ہوا نہیں پڑھتے۔ یہی بات کو اذان والی بات کو لے کر کے پھر اتنا معاملہ بڑا، اتنا معاملہ بڑا کہ مقدمہ تک ہو گیا تھا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا نا، تو ان لوگوں کا اثر تھا اس زمانے میں بدائن والوں کا، تو پھر انہوں نے انگریزوں کے زمانے میں مقدمہ کر دیا فاضل بریلوی کے خلاف کہ یہ جو ہے شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ تو پھر گرفتاری وارنٹ بھی آ گئے تھے فاضل بریلوی کے۔ پھر یہ ہوا کہ نواب رامپور نے سفارش نامہ لکھا فاضل بریلوی کی طرف سے جج کو، انگریز کو، کہ یہ ہمارے عالم ہیں یعنی مسلمانوں کے۔ تو پھر اس کی سفارش پر پھر وہ گرفتاری نامہ وارنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ انگریز نے پھر اس کو وہ کر دیا، رد کر دیا، یعنی واپس لے لیا۔ تو اب اندازہ لگاؤ، صرف ایک اذان کا معاملہ ہے، اور جمعے کی اذان اندر باہر پر اتنا معاملہ بڑا کہ مقدمے تک کی بات آئی، اور ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں مانتے بدائن والوں سے۔ اگر بریلی والے پوچھو کہ بدائن والے سے مرید ہو سکتے ہیں حضرت سالم میاں صاحب کے لڑکے سے جو ابھی موجود ہیں، منع کر دیں گے نہیں ہو سکتے، گمراہ ہیں وہ، یہ ہے وہ، جانے کچھ بھی کہہ دیں گے وہ۔ اور حضرت پیر سید ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اذان اندر کے ہی قائل تھے، وہ بھی تو اندر کے ہی قائل تھے، وہاں پر جاؤ آپ بریلی میں ان کی خانقاہ میں جو مسجد ہے اندر ہی۔ تو یہ کیا ہے کہ باہر کا سلسلہ یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے، 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، 1400 سال تک اذان پوری مغرب سے مغرب، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اندر ہی ہوئی ہے جمعے کی۔ اور آج بھی آپ عرب چلے آؤ، عرب میں یہ آج سے ہی نہیں ہو رہی، یہ 1400 سال سے اندر ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اذان ایک بلاوا ہے، اذان بلاوا ہے، اندر دینا مکروہ ہے یا خلاف سنت ہے، تو اب ان سے سوال کیا جائے کہ اب کسے بلا رہا ہو جمعے کے اندر؟ جب خطبے پہ امام بیٹھ گیا ہے اور یہ کہتے ہیں اذان بلاوا ہے، تو اب کسے بلایا جا رہا ہے اس وقت؟
اس وقت کسے بلایا جا رہا ہے؟ وہ جو پہلی اذان تھی وہ بلاوا تھی 45 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹے پہلے، وہ بلاوا ہے۔ اب دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ اذان اندر دینا مکروہ ہے، تو بے شک مکروہ ہے، اذان اندر دینا مکروہ ہے، مگر کون سی اذان؟ وہ جو 5 ٹائم کی اذان دی جاتی ہے وہ اندر دینا مکروہ ہے۔ جمعے کی اذان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جمعے کی اذان تو اندر ہی ہوگی۔ 5 ٹائم کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اندر دینا مکروہ ہے، اس کو لا کے فٹ کر دیتے ہیں جمعے کے اوپر لا کے فٹ کر دیتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ جو اذان ہو جمعے کی دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو اور امام کے سامنے ہو، یعنی دونوں ہاتھوں کے بیچ اور امام کے سامنے ہو۔ یہ مسئلہ میں نہیں بتا رہا، بڑے بڑے کتابوں میں لکھا ہے۔ اب اس کا مطلب لوگوں نے الٹا نکال لیا کہ صاحب دونوں، ایک نے الٹا نکال لیا کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تو گود ہے تو کیا گود میں اذان ہو؟ یہ اپنی طرف سے مطلب نہیں نکال سکتے۔ دیکھو بڑے بڑے علماء نے جو عمل کروایا ہے پوری دنیا میں، دیکھ لو آپ، پوری دنیا میں جمعے کی اذان آپ کو اندر ہی ملے گی۔ ہندوستان کے باہر جاؤ اندر، ہندوستان میں بھی اندر، ہندوستان میں بھی 1-2 جگہ نہیں، ہزاروں جگہ اندر۔ پورے بدایوں چلے جاؤ، پورے بدایوں ضلع میں اندر ہی آپ کو اذان ملے گی۔ پورے رامپور ضلع میں چلے جاؤ اندر ہی اذان ملے گی۔ صرف چند جگہ پر باہر اذان اندر ہی ملے گی۔ رامپور شہر میں زیادہ تر اندر جگہ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ فرنگی محل جاؤ، لکھنؤ، اندر جامع نظامی حیدرآباد، وہ بھی اندر کے قائل ہیں۔ تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ صاحب اس پر لڑائی جھگڑا کیا جائے، کہ یہ کہا جائے کہ تلواریں نکال لو، لٹھ نکال لو، جس نے اذان دی ہے وہ جو اس کا فیور کر رہے ہیں مارو رہے، پھر تو کون مسلمان رہے گا؟ بھی ذرا سی باتوں میں لڑو گے۔ ارے اذان اگر اندر ہو گئی تو ہو گئی، وہ بہتر طریقہ تو اندر کا ہی ہے۔ لیکن کیا ہے، مولوی لوگ لڑوا دیتے ہیں کہ نہیں باہر ہونا چاہیے، اذان اندر دینا مکروہ ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ۔ یہ کیا بتا دیں گے مولوی کے کافر لوگ اندر دیتے ہیں، یعنی دیوبند والوں کو کافر مانتے ہیں نا یہ لوگ، مولوی لوگ۔ جیسے رام نگر کے جتنے امام کہہ دیں گے دیوبند والے تو کافر ہیں، وہ تو اندر ہی دیں گے اذان۔ یہ کافروں کا طریقہ اندر دینا اور ہم مسلمانوں کا طریقہ باہر دینا۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ تم رام نگر کے مولوی یا کاشی پور کے مولوی ذوالفقار ہو یا قاسم القادری کوئی بھی ہو، مفتی ذوالفقار، کہنا جب تم ایک طرف کافر مان رہے ہو کہ کافروں کا طریقہ اذان اندر دینا، تو پھر یہ بدائی والوں کو کیا مانتے ہو؟ یہ خود بدایوں کا رہنے والا ہے یہ ذوالفقار صاحب، مفتی ذوالفقار کاشی پور، یہ خود کہنا یہ بتاؤ کہ جو تم کہتے ہو یہ تمہارا نظریہ ہے کہ کافروں کا طریقہ ہے اندر دینا، تو پھر انہیں کیا مانتے ہو؟ بدایوں میں جو وہ بھی کٹر سنی ہیں، پیری مریدی کے قائل ہیں، اب میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ وہ بھی کافر ہو گئے بدایوں والے، جب یہ کافروں کا طریقہ ہے، ایسے کافروں کا طریقہ تم مان رہا ہو، اور یہ مان رہا ہو خلاف سنت ہے، تو سب خلاف سنت ہی کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تم یہ سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے، پھر قوم کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اذان اگر باہر ہوتی ہے تو باہر ہی دو، اور جہاں اندر ہوتی ہے تو اندر ہی دیں۔ اب اگر رواج باہر کا پڑا ہے تو باہر ہی دیں، تاکہ نہیں تو یہ مولوی آ کے کئی لوگوں کے ہاتھ پہ توڑوا دیں گے بلا وجہ، بیچاری معصوم چھوٹی چھوٹی بچی ہیں وہ یتیم ہو جائیں گی، یا ان کے ماں باپ، کسی کے باپ مر جائے گا، کسی کا بھائی مر جائے گا۔ یہ مولوی تو انہیں مروانے بہت مزہ آتا ہے، یہ خود نہیں لڑے گا، یہ آپس میں لڑوا دے گا، ذرا سی بات کو رسی کا سانپ بات کا پتنگڑ بنا کے لڑوا کے چلا جائے گا کہ نہیں باہر ہی ہونا چاہیے، کس نے اندر دیا، کیوں دیا، اسی بات کو لے کر کے ہو سکتا ہے جس نے دی ہو، جو اس کے فیور کر رہے ہوں، آپس میں لڑوا دے کے نعرے لگا دو، نعرے تکبیر، اور اب جنگ ہوگی آپس میں۔ اس لیے ان لوگوں کے چکر مت آؤ۔ یہ مولوی تو خود دیوبندی کے گھر کھانا کھاتا ہے، میں بتا دوں، چلو میں بتاؤں، ایک نہیں ہزاروں مولویوں کو بتاؤں کہ دیوبندی سے چندہ لیتا ہے، کھاتا ہے، اور جو دیوبندی سنی دونوں کو مسلمان مانتا ہے ان کے گھر بھی کھانا کھاتا ہے۔ اب رام نگر میں دیکھ لو آپ، جتنی بھی مسجد ہیں سب کی رشتہ داری دیوبندیوں سے۔ رام نگر بتا دو ایک مسجد کا کوئی صدر کمیٹی والا ایسا ہو جس کی رشتہ داری دیوبندی سے نہ ہو۔ جتنی بھی سنی مسجدیں رام نگر میں، ٹوٹل کے کمیٹی والوں کی رشتہ داری دیوبندیوں سے ہے، کیونکہ اب ہر جگہ دیوبندی گھسے پڑے ہوئے، سب جگہ ہی ہے دیوبندی۔ کہاں تک بچو گے آپ؟ کھتاڑی میں جاؤ تو دیوبندیوں کی رشتہ داری سنیوں سے، سنیوں کی دیوبندیوں سے۔ گولا کٹی پہ جاؤ تو سنیوں کی رشتہ داری دیوبندیوں کی سنیوں سے۔ تو اگر یہ کافر مانتے ہیں دیوبند والوں کو، تو پھر تو رشتہ داریاں ختم کروانا پڑیں گی ان کو، کہ صاحب ہماری لڑکی ہم نے دیوبندی کو دے دی، تو یہ کہہ دے گا مولوی نہیں کافر کو دے دی، واپس لو۔ کہنا صاحب دیے ہوئے تو 8 سال ہو گئے، اب کیا کریں؟ کہ نہیں 8 سال ہو گئے یا 20 سال ہو گئے، آپ تو واپس لو، آپ کی لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا، نکاح نہیں ہوا۔ تو اچھا یہ بتاؤ 8 سال ہمیں دیے ہوئے ہو گئے، اب تم یہ بتا رہے ہو کہ تم نے لڑکی کافر کو دی ہے، نکاح نہیں ہوا، تو اس کے تو 4 بچے ہو گئے ہیں، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکی ہیں۔ مولوی صاحب یہ اور بتا جاؤ کہ انہیں میں کیا مانوں، حلالی مانوں یا حرامی مانوں؟ تب مولوی کے پیر سے زمین نکل جائے گی ایک دم،
वो सोचेगा अगर ऐसा बता दिया हरामी मानना पड़ेगा, तो फिर और लोगों ने भी दे रखी है रामनगर में, तो ये बात बवंडर हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा कि यार ऐसे तो हमने भी दे रखी है, वो कहेगा हमने भी दे रखी है, तो फिर तो हमारे नवासा नवासी हरामी पैदा हुए हैं। ऐसे अगर मसले बताए जाएंगे ना कि अजान अंदर क्यों दे दी और बाहर क्यों नहीं दी, इन बातों पे लड़ोगे ना। तो एक लड़ाई चली थी अरब में एक ज़माने में, घोड़ा आगे निकल गया था एक कबीले का, एक का पीछे रह गया। इसी बात पे लड़ाई चली कि उस कबीले का घोड़ा आगे क्यों निकला। तो 40 साल तक मैंने पढ़ा था, 40 साल लड़ाई चली थी इसी बात के ऊपर। हम लोग इसी में रह जाएंगे कि अंगूठा नहीं चूमते, ये चूमते हैं, ये अजान अंदर देते हैं, ये बाहर देते हैं, ये कब्र पे अजान देते हैं, ये कब्र पे अजान नहीं देते। इसी चक्करों में हम रह जाएंगे। और अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो गई, देख लो अभी मर गया वो मुसलमान बेचारा, जैसे नाम था उसका मोहम्मद फरीद, औरंगजेब के नाम से था, अलीगढ़ में मार दिया गया उसको। कौन ये वो उसने उन्होंने सुन्नी समझ के नहीं मारा, देवबंदी समझ के नहीं मारा, मुसलमान समझ के मारते हैं वो तो कोई भी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी बरेलवी कोई भी हो, तो गैर मुस्लिम तो मुसलमान समझ के ही मारते हैं। ये अलीगढ़ में मरा। अब उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि अब्बा आएंगे तो अब्बा के साथ हम मुर्गा बकरे का गोश्त खाएंगे। तीसरा दिन था वो ईद का, बेचारे छोटे छोटे, वो गरीब आदमी लग भी गरीब रहा था। अब किसी की लड़की, उसकी लड़की 8 साल हो, 10 साल हो, या छोटे छोटे बच्चे 10 साल आए कि अब्बा आएंगे उनके साथ बकरे का गोश्त खाएंगे। आज तो बकरे का गोश्त आ गया, 3 किलो आ गया अलीगढ़ से। बेचारों को साल में 1-2 बार गोश्त नसीब होता होगा। खूब दिल में अरमान लिए होंगी बच्चा बच्ची, उसकी बीवी, कि मेरा शोहर आए तो उसके साथ खाऊं। बच्चे भी कि अब्बा आए तो उनके साथ बकरे की बिरयानी, बकरे का कौरमा खाएंगे। और पता चला उनको तीसरे दिन ये खबर मिल रही कि अब्बा को तो गैर मुस्लिमों ने मार डाला मिल करके। अब यहाँ पर भी, वहाँ पर भी जाके यही करोगे, ये तो अजान पहले देने वाले के फ़िरक़े से हैं, और कोई कहे बाहर देने वाले फ़िरक़े के से हैं, इसी में लड़ाई झगड़े करते रहो। अब अलीगढ़ वालों का ये मिजाज हो गया है कि बना मुसलमान और सब एक हैं अलीगढ़ में। अगर किसी ने इस तरह की बात कर दी तो उस इमाम की खैर नहीं, उस इमाम को जाके वहीं जाके मार देंगे। किसी भी इमाम ने कह दिया कि जो मर गया वो देवबंदी था या फलाना था, धमाका था, किसी भी जमात के बारे में कह दिया कि ये उस जमात का था, हमें इसकी कोई मतलब नहीं, तो उस इमाम को नहीं छोड़ेंगे अलीगढ़ के लोग। इस बार इतने जवान वहाँ पर जोश में है अलीगढ़ के अंदर। यानी उस इमाम की खैर नहीं जो इस टाइम पे बोल दे कि ये सुन्नी था, ये वहाबी था, ये धमाका था, ये धमाका था, ये जुमे की अजान अंदर वाले थे, ये जुमे की अजान अंदर लोग देवबंदी देते हैं, ये मुसलमान नहीं है। अगर ऐसी बातें करेगा ना अभी अलीगढ़ में इस टाइम जो मरा है आदमी, तो उस इमाम की खैर नहीं, सब मुसलमान सुन्नी देवबंदी सब मिलकर उसको मार देंगे। अगर देवबंदी ऐलान कर देगा कि हमारी जमात का नहीं था, उस जमात का था जो औलिया किराम को मानते हैं मदार, तो फिर उसको देवबंदी लोग नहीं छोड़ेंगे। देवबंदी पब्लिक अपने इमाम को मार देगी सुन्नी पब्लिक उसके इमाम को मार देगी। अगर सुन्नी ने ऐसी बात की, इस वक्त अलीगढ़ में देख लो माहौल जाके कैसा हो रहा है। तो अजान अंदर हो या बाहर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीन और ईमान पे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अजान अंदर दे रहा है अंदर दे, बाहर दे रहा है बाहर दे। हाँ, जहाँ रिवाज बाहर का है तो बाहर ही दे, जिससे फितना पैदा ना हो। जहाँ अंदर का है तो अंदर ही दे, मसला है। जैसे बाहर से अंदर कराने में फितना है तो फिर बाहर ही दे, और अंदर से बाहर कराने में फितना है तो फिर अंदर ही देना चाहिए। जैसे आज भी मैं बताऊँ आपको, सुन्नियों में चल के अजमेर शरीफ चल जाओ, अंदर होती है अजमेर शरीफ जाओ जो सबका सेंटर है अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ भी आओ, सरहिंद जाओ, इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार पे जाओ, अजान अंदर मिलेगी आपको। तो सुन्नी भी तो अंदर देते हैं ना, इससे क्या हो गया अगर अजान अंदर दे दी। ये कोई खिलाफ सुन्नत नहीं है, बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ नहीं है कि अंदर दे दिया। और आज मैं बता दूं, आप 5 टाइम की अजान वो भी अंदर हो रही है उन्हीं मस्जिदों में जो कह रहे हैं साहब अजान अंदर देना मकरूह है। अगर वो अजान देने वाला हो जो यहाँ पर खड़ा हो 5 टाइम, कहना ये बताओ ये मस्जिद नहीं है जो ये अजान दे रहा है, अभी ये क्या मस्जिद में शुमार नहीं है? तो लोग कहेंगे हाँ मस्जिद में, कहना फिर ये अंदर क्यों हो रही है? ये भी अंदर क्यों हो रही है? बाहर कराओ, चलो मस्जिद के बाहर हिस्सा बनवाओ जब अजान होगी। ऐसे मैं बताऊं आपको, कोटा में, जयपुर में, हर जगह मस्जिदों में अंदर अजान हो रही है 5 टाइम की, और जुमे की कहते बाहर दो, जुमे की बाहर करा रहा है, 5 टाइम की अंदर दे रहे हैं। ये क्या तरीका लगा रखा है यार तुम लोगों ने? मुसलमानों को कैसी में तुम मरवा दोगे आपस में? कहा ना डॉक्टर है, ना कलेक्टर है, ना इंजीनियर है मुसलमानों में, बस यही बने रखें कि ये अंदर देते हो बाहर देते हैं, ये देवबंदी और सुन्नी है। ठीक है, जो मज़ार पे जाए वो सुन्नी ही कहलाता है, लेकिन ये नहीं कि देवबंदी नहीं जाते मज़ार पे, वो भी जाते हैं। बस ये कि कमी से जाते हैं, 2% जाते हैं, 3%, 98% वो कमी है उनके अंदर, बहुत बड़ी ख़राबी है उनके अंदर कि जाना चाहिए जो औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाना चाहिए। अब देवबंद वालों में एक तरीका और चला है कि वो जो दफन करने के बाद, कब्रस्तान में दफन करने के बाद ऐसे भागते हैं जैसे कि क्या मालूम क्या उनको कुछ चीज़ लपट जाएगी, क्या हो जाएगा, जैसे कुछ इनके ऊपर कुछ बला आने वाली हो। एकदम भाग जाते हैं, दफन किया और एकदम भाग लेते हैं, ना फातिहा पढ़े ना रुके वहाँ पर ठहरे।
تو اس لیے کہیں کہیں جو سنی نفرت کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، میں اسے غلط نہیں کہہ رہا، صحیح ہے کہ اگر ایسے ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے تو یہ تو کچھ بھی کر ڈالیں گے، پھر یہ تو پھر مردے کو دفن کریں گے، وہ بھاگیں گے، چلو ہو گیا مردہ دفن ہو گیا، یہ ایسا کرنے لگا ہے۔ ایک جگہ میں نے خود دیکھا، میں تو رکتا ہوں جہاں پر جاتا ہوں، تو وہ تو دفن کیا اور بھاگ گیا، بس ان کا طریقہ ہے کہ دفن کیا، تھوڑی دیر ایک آدھ دو لوگ رکتے ہیں، 2 4 لوگ، وہ جب تک دفن نہیں ہو رکتے ہیں، اور کئی تو دفن ہونے سے پہلے ہی بھاگنے لگ جائیں گے، دیکھ رہے نا، یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس معاملے میں سنی بہت اچھا ہے، کم سے کم دفن ہونے تک رکتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے تو وہ بھی ختم کر دیا طریقہ۔ خیر کمی ان میں بھی ہے بہت بڑی، کمی ان میں، کمی ادھر بھی ہے، کمی ادھر بھی ہے، دونوں طرف کی ہمیں باتیں دیکھنا ہے۔ جیسے دیوبند والوں میں جماعت والوں میں کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں، جمعے کی آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، قریب قریب آدھی مسجد، میں نے خود دیکھا ہے، 2 رکعت پڑھا بھاگے۔ اور سنیوں میں پوری نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، 2 4 لوگ نکلتے ہیں، وہ 400 500 میں سے 2 4، باقی تو سب نماز پڑھتے ہیں۔ تو کمی سب میں ہے صاحب۔ دیکھو سنیوں میں کمی ہے کہ اب لڑکا لڑکی کا مقابلہ ہو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ لیڈیز کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، وہ قوال کانپور کا شیطان ہے نا، جو بہت بڑا مردود ہے کانپور کا، لیڈیز کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، سگریٹ پھونک رہا ہے، اولیاء اللہ کے مزاروں پہ عرس ہو رہے ہیں، وہاں سگریٹ پھونک رہا ہے اسٹیج پر، اور اس کو میں نے خود دیکھا گلے سے لگا رہا ہے، لڑکی کو گلے سے لگا رہا ہے، اور ایسے گندے گندے شعر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس میں بتا ہی نہیں سکتا۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ جو اولیاء اللہ کے مزارات پر ہی تو عرس ہوتے ہیں وہیں تو کہہ رہا ہے، تو کمی دونوں ہی طرف ہے نا یار، ہم ایک ہی کو کیوں ہاں کہیں؟ دونوں طرف کمی ہے، اپنی اپنی کمی دور کریں، آپس میں اتفاق سے رہیں، دونوں کو اذان اندر دے دی تو کوئی جھگڑا نہ کریں، اس پر کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اندر کیوں دے دی، اسی پہ لڑ رہے ہیں، اسی پہ مرمرا جائیں گے لوگ باغ، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا یہ کوئی لڑنے ڈنڈے چلانے والی بات ہے کہ اذان کیوں دے دی؟ ارے وہ وہابی ہوگا، وہ فلانا ہوگا، وہ جتنے اس کے طرفدار میں بولا وہ بھی وہابی ہیں، انہی بات پہ وہابی بنا دو کہ صاحب جو فیور میں بولا کہ اذان اندر ہوئی صحیح ہوئی تو کوئی غلط نہیں، تو وہ بھی وہابی ہے، مسلمان نہیں ہے، لو اسی بات پہ وہابی بنانا شروع کر دو، پھر تو پھر ہر جگہ یہی لڑائی جھگڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ ان باتوں پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا ابھی حال، سید العلماء مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید العلماء مارہروی رحمۃ اللہ علیہ جو مارہ رشید کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے زمانے میں کسی نے جمعے کی اذان اندر دی، آپ نے منع نہیں کیا،